السلام علیکم ناظرین، آپ کو بزون یوٹیوب چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین، بچپن کے واقعات اگر آپ اپنے ماضی پر دھیان دیں تو وہ واقعات آپ کو معاشرتی اعتبار سے، مذہبی اعتبار سے اور آپ کی اخلاقی اعتبار سے بہت سی چیزوں کو ریکال کرنے کے بعد بہت سے جواب دیتی ہے۔ ہو سکتا ہے آپ کے ساتھ بھی زندگی میں ایسا ہو۔ تو مجھے جو بچپن کا ایک واقعہ ابھی یاد ہے، وہ محلے میں ایک خاتون کا انتقال ہو گیا۔ ناسمجھی اور کمسنی کا دور تھا۔ گھونگھٹ بردار دلہنوں کو دیکھنے اور ان کے پاس گھسنے کی طرح ہمیں میتیں بھی دیکھنے کا بڑا شوق تھا۔ جہاں کسی جنازے کا پتہ چلا پہنچ جایا کرتے کہ میت کو دیکھیں، نہ کوئی ڈر نہ خوف۔ عجیب دور تھا۔ اب اس میت والے گھر میں بھی گھس گئے۔ جنازہ بالکل تیار تھا، لیکن ایک عجیب منظر دیکھنے کو پہلی دفعہ ملا، اور وہ یہ کہ مرحومہ کا خامن آیا اور میت کے سامنے بیٹھ کر اپنے ہاتھ جوڑے اس کو کوئی ریکویسٹ کر رہا تھا، اور وہ کیا کہہ رہا تھا کہ نیک بخت حق مہر معاف کر دے، اور اپنے آنسو پوچھنے لگا۔ اب اس دور میں یہ تو سمجھ نہیں آئی کہ یہ حق مہر کیا ہوتا ہے اور یہ آدمی کیوں معافی مانگ رہا ہے، مگر اس بات پر حیرت رہی تھی کہ یہ عورت تو مر چکی ہے، تو اب معاف کیسے کرے گی؟ یہ تو کسی بھی بات کا جواب بھی نہیں دے سکتی، تو پھر معافی کیسی؟ پھر وقت اور آگے بڑھا تو ایسے مزید حالات اور واقعات اور جاننے والوں کے ساتھ، ایون کہ اپنے خاندان میں بھی ایسے مناظر دیکھنے کو ملے کہ مرد کا انتقال ہو گیا، جنازہ تیار ہو گیا، تو اس کی بیوہ کو پکڑ کر لایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ اپنے خاوند کو اپنا حق مہر معاف کر دو اور اسے ہلکا کر کے خدا حافظ کہو۔ اور یہ سبھی کوئی جوان آدمی نہیں تھے، ان کی شادیوں کو بھی 30 برس بیت چکے ہوئے تھے، کچھ بچوں کی بھی شادیاں کر چکے تھے، اور حال یہ تھا کہ بیویوں کا حق مہر ادا نہیں کیا تھا۔ ذرا اور سمجھ آئی تو یہ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ ایک آدمی شادی کرتا ہے، گھر اور فیملی بناتا ہے، بیوی بچوں کی ضروریات و خواہشات پوری کرتا ہے، اپنی محنت کی کمائی سے بیوی کو اچھا پہناتا اوڑھتا ہے، اسے حسب مقدور تحائف و زیورات سے بھی لاد دیتا ہے، مگر اس کا حق مہر ادا نہیں کرتا، اور محض اس ایک فریضے کی ادائیگی سے خود کو دستبردار کر لیتا ہے اور دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ اور دنیا سے رخصت ہونے کے بعد بھی وہ ایک مجرم کی حیثیت اختیار کر جاتا ہے، اور بیوی کا فرض ہوتا ہے کہ وہ اسے معاف کرے، ورنہ وہ بروس محشر اس کے قرض دار کی حیثیت سے اٹھایا جائے گا۔ پھر وجہ یہی سمجھ آئی کہ ہمارے معاشرے میں کسی بھی عورت کا شوہر سے اپنا حق مہر طلب کرنا کسی گناہ یا گالی سے کم نہیں سمجھا جاتا، اور فرض کر لیا گیا کہ حق مہر کی ادائیگی صرف طلاق ہی کی صورت میں ضروری ہو، اور اگر عورت نے خلا لیا ہے تو پھر اتنا تکلف بھی نہیں ہوتا۔ حق مہر کی رقم اگر حسب استطاعت ہے تب بھی اس کی ادائیگی کو بدشگونی سمجھا جاتا ہے، یا پھر بعض والدین اپنی بیٹی کے تحفظ کی خاطر اتنی بھاری رقم حق مہر میں لکھوا لیتے ہیں کہ مرد کے لیے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا ممکن نہیں ہو پاتا، وہ اضافی رقم مہیا نہیں کر پاتا، اور کہیں تو اس بات میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور مشاہدے میں آتا ہے کہ ازدواجی زندگی اگر تلخیوں اور ناچاکیوں کا شکار ہو جائے تو بعض شاطر مرد جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کرتے ہیں کہ عورت عاجز آ کر خلا لینے پر مجبور ہو جائے، تاکہ بے غیرت افراد حق مہر کی ادائیگی سے بچ جائیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ شریعت میں انعقاد نکاح کے جو اعمال بیان کیے گئے ہیں، ان میں سے ایک واجب رکن مہر کی اہمیت کو سمجھنا چاہیے، اور شادی کے موقع پر حق مہر مرد کی مالی حیثیت کے مطابق اتنا ہی رکھا جائے کہ وہ عام حالات میں بھی بلکہ اپنی پہلی فرصت میں اسے بآسانی ادا کر سکے، نہ کہ جنازے پر معافیاں تلافیاں ہوتی رہیں۔ اور یہ اتنا کم بھی نہیں ہونا چاہیے کہ طلاق عورت کو کسی حلوے کی طرح تھالی میں رکھ کر ملے۔ سن 1900 کے اوائل میں متحدہ ہندوستان میں ایک تولہ سونے کی قیمت 16 روپے اور کچھ آنے تھی، اور شاید اس دور میں حق مہر 2 تولہ سونا کے مساوی رقم 32 روپے 6 آنے مقرر کیے جاتے تھے، جسے لوگ 32.25 بھی کہتے تھے اور 32.5 بھی۔ پھر وقت کے ساتھ روپے کی قدر گھٹتی گئی، سونے کی قیمت بڑھتی چلی گئی، مگر حق مہر 32.25 روپے ہی رہا، اور لوگ وہ تک اپنی بیویوں کو ادا نہیں کرتے تھے۔ پوری ایک صدی بیت گئی، مگر یہ رسم برصغیر میں آج بھی کہیں نہ کہیں جاری و ساری ہے۔ لوگ حسب توفیق بری میں زیورات تو چڑھاتے ہیں، مگر
100 سال پہلے کے 32.25 روپے کا حساب نہیں نکالتے کہ وہ آج کی قیمت کیا رقم بنتی ہے۔ شریعت نے مرد پر عورت کا یہ حق اسے عزت اور تحفظ دینے کے لیے رکھا ہے، نہ کہ اسے 32.25 روپے میں 2 کوڑی کا کر کے رکھنے کا حکم دیا ہے۔ کم از کم مہر فاطمی کو ہی مثال بنا لیا جاتا جو کہ 500 درہم تھا۔ 32.25 روپے کا سحر آج بھی بہت سو کے سر پر سوار ہے، ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہا۔ اور ناظرین ایک اور بڑی مزہ کا خیز بات یہ کہ جو لوگ ادا کر دیتے ہیں حق مہر، تو لڑکے کی ماں بچی سے وہ حق مہر کے پیسے لے کر اس دلہن کو اس بات کا دلاسا دیتی ہے کہ یہ پیسے میرے بیٹے کے کاروبار میں ڈالو گی تو اس سے نصیب اچھے ہوں گے۔ یہ ہماری منافقت اور ہمارے دینی طریقہ کار ہیں جن کے اوپر ہم رشتوں میں برکت ڈالنا چاہتے ہیں۔ لیکن ناظرین، برکت کا تعلق برکت کے اس درخت کی طرح ہے جو صرف چھاں دیتا ہے، اور اگر کوئی رشتہ چھاں نہ دے اور اس میں بھی اگر حساب کتاب شامل ہو جائے تو پھر وہ رشتے نہیں رہتے، وہ صرف ایک ریاضی کا قانون بن جاتا ہے جس کا مقصد 2 + 2 = 4 یا 2 - 2 = 0 ہوتا ہے۔